نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ولاخي، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. یعنی اگر میں نے بھائی کے لیے بدگمانی کی ہے یا اس پر سختی کی ہے اور میرے بھائی سے اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم انسان بھی ہیں، ہم سے درگزر فرما کے ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. ایسی چیزیں ایک امتحان ہوتی ہیں نا سب کا، غیر معمولی حالات امتحان ہوا کرتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. یعنی شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہے نہیں. اپنی قوم کو اس گناہ میں بھی دیکھ کر مایوس نہیں ہوئے بلکہ فوراً ہی اور تدبیر سوچتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دونوں مل کر خلق خدا کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں. دونوں ہی پیغمبر ہیں، ایسا نہیں کہ ہارون علیہ السلام کا مقام یا مرتبہ کچھ کم ہے. وہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، بس صرف فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر ہیں. اصل قائد موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ہارون علیہ السلام ان کے مددگار ہیں. یہاں مل کر کام کرنے کے اصول ضابطے بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک ٹیم ورک کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ باہم کس قدر ہمدردی بھی ہے. ناراضگی اپنی جگہ، غصہ اپنی جگہ، بال کھینچنے تک نوبت آ گئی، اس کے باوجود کیا ہے کہ فوراً ہی دعا بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ سب کچھ کہتے ہیں نا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی پر ناراضگی کسی ذاتی غرض کے لیے نہ تھی، کسی ذاتی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اللہ کی خاطر تھی، اللہ کے دین کی خاطر تھی. لیڈرشپ میں پھر عمر کے لحاظ سے بڑا چھوٹا ہونا معنی نہیں رکھتا. ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے اور وہ بڑے سے بھی اس کی جواب دہی کی جا سکتی ہے اور چھوٹے سے بھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو بنا لیا یعنی معبود، سینالہم، ان قریب، ینالہم غضب، پہنچے گا ان کو غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. انہوں نے جو شرک کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ افتراء سے تعبیر فرما رہے ہیں. ان کو کیا غضب پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ناراضگی پہنچی تھی کہ ان کی توبہ کے لیے قتل کرنا ضروری قرار پایا تھا. پیچھے آپ اس کو پڑھ چکے ہیں. اسی طرح سامری نے جو بچڑا بنایا تھا تو اس کے بارے میں آگے جا کر آتا ہے کہ اسے یہ سزا ملی تھی کہ ان تقول لا مساس، کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا یا وہ کسی کو ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا، یعنی بالکل آئسولیٹڈ ہو گیا تھا سامری. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. غضب من ربہم وذلت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی. اور جو بھی جھوٹ باندھے، جو بھی افتراء پردازی کرے، اس کی یہی سزا ہوا کرتی. کیا سزا ہوا کرتی؟ نمبر 1 اللہ کی ناراضگی، اور نمبر 2 دنیا اور آخرت کی ذلت. یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی پر جھوٹ باندھنا، یہ معمولی گناہوں میں سے نہیں. اور یہاں مفترین سے مراد اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے، کہ ساری بادشاہت اور عبادت اسی کے لیے ہے جبکہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. یہ تھا ان کا افتراء. تو گویا دین میں کسی بھی جھوٹی بات کا آغاز کرنا، کسی شرک اور بدعت کو رواج دینا ذلت کا اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے. اس کو افتراء اس لیے بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ کام
دین کے نام پر کیا تھا، ایک غلط کام، ایک باطل کام حق کے نام پر کیا تھا. انہوں نے اللہ کے دین کا انکار نہیں کیا تھا، اپنے دین میں ہی ایک رسم ایجاد کی تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے اندر نئی رسموں کا ایجاد کرنا، شرک اور بدعت کو رواج دینا، یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ کوئی بھی قوم جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان قوم کہے لیکن اس قسم کے افتراءات کا شکار ہو تو پھر ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی لازم ہوا کرتی. یہ بات میں اس لیے بطور خاص کہہ رہی ہوں کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کی جو ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے اس کے اسباب جاننے کے لیے اس آیت کا سمجھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے خالص دین میں دین کے نام پر کچھ ایسی چیزیں داخل کر لی ہیں جو دین کا حصہ نہیں اور انہیں اصل دین بنا کے رکھ دیا. ایسا کرنا جھوٹ گھڑنا بھی ہے اور انسانوں پہ ظلم کرنا بھی ہے، کیونکہ جو لوگ دین کا علم نہیں رکھتے وہ ایسے کاموں کو دین سمجھ کے کرتے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں اور وقت اور سب کچھ برباد کرتے ہیں اور دین کا نقشہ اور حلیہ بدل دیتے ہیں. یہودیت اور عیسائیت دراصل کیا ہے؟ اصل دین کی بگڑی ہوئی شکل. اور یہ انسان ہی تھے جنہوں نے اس قسم کے افتراءات اس میں شامل کر لیے، من گھڑت باتیں اس میں شامل کر لی. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے. یعنی اگر کسی سے ایسا کام ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب چپ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے غضب. سکتا چپ ہوا یعنی ٹھنڈا ہوا، خاموش ہوا، تھم گیا، سکون ہو گیا. اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی. یعنی آتے ہی جب یہ حال دیکھا تو وہ تو بھول ہی گئے کہ اب دینا کیا تھا، وہ تو ایک طرف ہی سب رہ گیا. اب جب غصہ گیا تو دوبارہ ان تختیوں کو اٹھایا. وفی نسختہا، اور ان کی تحریر میں، نسخے میں. نسخہ کیا ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی تحریر کو نسخہ کہتے ہیں. مراد وہ مضامین جن پہ تحریر دلالت کرتی ہے. اچھا، پھر اصل کی نقل کو بھی نسخہ کہتے ہیں، یعنی اصل تحریر کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے اور اصل کی کاپی کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے. تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اٹھایا انہوں نے؟ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. یا تو اصل تختیاں ہی دوبارہ اٹھا لی، یا پھر وہ ٹوٹ گئی تھی تو ان کی کاپی جو تھی اس کو دوبارہ لیا. کیونکہ بعض روایت میں آتا نا کہ رکھنے پر تختیاں ٹوٹ گئی تھی، پتھر کی تھی، ٹوٹ گئی. تو ٹوٹی ہوئی تختیوں سے دوبارہ جو تحریر لکھی گئی اس کو نسخہ کہا گیا. وفی نسختہا، اور اس کی تحریر میں، ہدن، ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تورات کے اندر بھی انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، لیکن کن انسانوں کے لیے؟ لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے، منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلا، 70 لوگوں کو، لمیقاتنا، ہماری میعاد کے لیے، مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے، یعنی اللہ تعالی سے ایک طرح سے ملاقات کے لیے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس قوم نے بچڑے کو معبود مانا تو اس کے بعد جب وہ نادم ہوئے تو پھر توبہ کے لیے ان میں سے کچھ لوگوں کو کوہ طور پر بلایا گیا. یعنی یہ ایک رائے ہے، کچھ اور آراء بھی ہیں. پچھلے کانٹیکسٹ سے یہی پتہ چلتا ہے، اس لیے اس رائے کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 70 آدمی کون تھے اور کوہ طور پر کیوں گئے.
تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے گئے. یعنی یہ 70 آدمی وہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے دیکھا لیکن اس سے منع نہیں کیا، اس لیے یہ بھی اسی میں شریک ہوئے اور انہی کے بہاف پر یا ریپریزنٹیٹو کے طور پر یہ کوہ طور پہ پہنچے. وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالی سے دعائیں کی اور پھر ساتھ ہی ایک مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. تو اس پر یہ ہلاک کر دیے گئے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ 70 لوگ جو کوہ طور پر پہنچے، انہوں نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ تھی، یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو نہیں عطا کیا اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرنا. یعنی وہاں پہنچنے کے بعد وہ پھولے نہ سمائے اور ایسی دعائیں شروع کر دی. کس قدر بخل اور حرص ہے نا، صرف اپنی ذات کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہ آئی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے. اور سورۃ البقرہ کی آیت 56 میں ان پر صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے. اور یہاں رجفہ کا لفظ آیا ہے، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ، موسیٰ علیہ السلام بولے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کیا، یعنی ہمارے بعض بے وقوفوں کے مطالبے یا دعا کی وجہ سے. کیونکہ ایک روایت کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر تورات کے احکامات انہیں سنائے، وہ تختیاں دکھائیں، تو کہنے لگے ہم کیسے یقین کریں، ہم تو اسی وقت مانیں گے جب ہم اللہ تعالی کو آپ سے کلام کرتے ہوئے سن لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 ریپریزنٹیٹیو لیے اور کوہ طور پر گئے. اور وہاں جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے کانوں سے وہ سب باتیں بھی سنی، لیکن وہاں انہوں نے اور مطالبہ کر دیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی ہے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر کیا ہوا تھا، پہاڑ پر تجلی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اسی طرح ان لوگوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو ان کو بھی زلزلے نے آ پکڑا، پہاڑ ہلنے لگا اور یہ غش کھا کے گر پڑے اور وہیں ختم ہو گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں واپس جا کر اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ یہ ان کے نمائندے تھے، اور کوہ طور پہ جا کے ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے یا اللہ آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنی اصلاح کافی نہیں، بلکہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لانا ہے، ورنہ چند لوگوں کی گمراہی، چند لوگوں کی حماقت سب کو ڈبونے کا سبب ہو سکتی ہے. یعنی کوہ طور پر 70 لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ بالکل ایک حماقت والی بات تھی. اس بات کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا اور وہ مار دیے گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ یہ ان میں سے چند ایک کی حماقت تھی، یوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے نہیں تھے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ بما فعل السفہاء منا، ان میں سے جو احمق تھے انہوں نے جو مطالبہ کیا. احمق لوگوں کا ساتھ اور احمق لوگوں کے کام کی وجہ سے بسا اوقات سب کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ہمیں کسی کی حماقت کو دیکھتے ہوئے گوارا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اس سے روکنا چاہیے. تو معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح سمجھدار لوگوں کے ہی ذمے ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حماقت کی وجہ سے سمجھدار بھی ڈوب جائیں، ان کی بھی پکڑ ہو جائے. ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی آزمائش ہے. یعنی یہ سب کچھ تو ہماری ایک بہت سخت آزمائش ہو گئی. تدل بہا من تشاء وتہدی من تشاء،
اس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. یعنی آزمائشوں میں کچھ لوگ تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مزید بھٹک جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب دین والوں پر آزمائش آتی ہے تو دنیا والے کیا سوچتے ہیں؟ ہاں اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، ضرور ان کے اندر کوئی مشکل ہے، اسی وجہ سے ان کو یوں آزمایا جا رہا ہے. اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے نا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، کہ ظالم یہ نہ سوچے کہ ہاں انہی کا قصور ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ مصیبت آ رہی. انت ولینا، تو ہمارا مولا ہے، فاغفر لنا، بس ہم کو بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی جب ان کے ساتھ آئے ہوئے 70 لوگ کوہ طور پر فوت ہو گئے. ان کے دل کا حال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. ایسے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کیسے کیسے آزمائے جاتے ہیں. ایک دفعہ گئے تو پیچھے سے قوم نے کچھ اور کر لیا، پھر قوم کو لے کے یہاں پہنچے، کچھ اور مسئلہ ہو گیا. ایک آزمائش سے نکلتے ہیں تو ایک اور میں جا پڑتے ہیں. اور پھر یہ ایسی آزمائش تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے ساری قوم کے بھٹکنے اور بپھرنے کا اندیشہ تھا. یعنی اگر یہ لوگ یہیں فوت ہوئے رہتے اور ان کو چھوڑ کے اکیلے موسیٰ علیہ السلام جاتے تو وہ قوم ان کو جینے دیتی کہ تم ہمارے 70 لوگ وہاں لے جا کے مار آئے ہو؟ یہ کون سا دین ہے؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں ان ہی الا فتنتک تدل بہا من تشاء وتہدی من تشاء. آزمائشوں میں کچھ لوگوں کو تو راہ مل جاتی ہے اور کچھ لوگ تاب نہ لا کر بھٹک جایا کرتے ہیں. دین کے راستے میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. ایسے میں سبق سکھا دیا گیا کہ کرنا کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع. انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا. اور آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ بخشش کی دعا کے ساتھ ہی کس چیز کی دعا ہے؟ رحمت کی دعا ہے. اسی لیے استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کریں. مشکلات سے نکلنے کے لیے وظیفے میں کیا بتایا گیا؟ استغفار مشکلات سے نجات دیتی ہے. اور اس کے علاوہ جنگ بدر کے موقع پر آپ کیا پڑھ رہے تھے جب ہر طرف سے ایک پریشانی کا عالم تھا؟ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، وہاں تھا وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہاں ہے خیر الغافرین. یعنی تجھ سے بڑھ کر نہ تو کوئی رحم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بخش سکتا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ لے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں. یعنی دین والوں کو صرف آخرت ہی نہیں دنیا کی بھلائی بھی مانگنا ہے. انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے توبہ کی تیری طرف، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف. یہ ہدنا کا لفظ جو ہے ہے واو دال سے ہے، ہادہ یہود سے. بعض نے کہا اسی سے یہ لوگ یہودی کہلائے. ہود ان کا مطلب ہے ہدایت پائے. تو ہم تیری طرف راہ پاتے ہیں، تیری طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. قال، اللہ تعالی نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا. عذاب میرا ہے، میں جس تک چاہوں پہنچا دوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو. کس کو؟ رحمت کو. کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟
تقوی والے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کو پکارنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی بھی ضرورت ہوتی. تو مشکل اوقات میں، اور یہ مشکلات صرف ذاتی نہیں، مالی یا جسمانی یا بدنی نہیں، بلکہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ صدقہ خیرات، دعا کے ساتھ ساتھ. والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اگرچہ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن اس کا مستحق کون ہوتا ہے؟ اسے ڈیزرو کون کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بحیثیت مجموعی پوری امت کے لیے تھی. جمع کا صیغہ بول رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہاں میری رحمت بہت وسیع ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اس کا فیصلہ ہر شخص کے ذاتی عمل کی بنیاد پر ہوگا. رحمت تو عام ہے، فائدہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. جو عمل کرے گا، جو مجھے راضی کرے گا، اسی کو پہنچاؤں گا. اور ان اعمال میں تقوی، صدقہ اور ایمان کی تجدید ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چھائے ہونے کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. یعنی دنیا میں رحمت کا صرف ایک حصہ آیا ہے. اسی کی وجہ سے یہ وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. ورنہ ایک بلی اگر چوہے کو کھا سکتی ہے تو اپنے چھوٹے بچے کو کیوں نہیں کھا سکتی؟ ایک شیر اگر دوسرے جانوروں کو پھاڑ کھاتا ہے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں کھاتا؟ یہ رحمت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ڈال دی. تو اللہ کی رحمت ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ مخصوص صفات والوں کے لیے ہے. الذین، ان صفات میں مزید کی صفت کا اضافہ چاہیے، وہ لوگ یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی. تو گویا اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. آپ کی سنت کا اتباع بہت ضروری ہے. یعنی اللہ کا تقوی ضروری ہے، مال میں سے صدقہ خیرات ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی امی کی پیروی ضروری ہے، اتباع ضروری ہے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا لفظی مطلب فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، قدم بقدم چلنا. اچھا، پیروی کیا ہے؟ کہ جیسے کوئی جا رہا ہے، اس کا منہ بے شک دوسری طرف ہے اور آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، اور وہ نہیں بھی دیکھ رہا آپ کو، تو آپ اس کے جو آثار قدم ہیں اسی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے. اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف ہو انسان کے اندر، ورنہ اتباع نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس کا آپ اتباع کر رہے ہیں وہ تو آگے جا رہا ہے. کیونکہ جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو اس وقت ہم کام کر لیتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھتا تو ہم کام چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اتباع کرنے والے کسی حال میں بھی پیروی نہیں چھوڑتے. تو سنت پر عمل اور سنت کو فالو کرنا بھی کس طرح ہوگا؟ کہ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں چیک کرے اور پوچھے اور ہمارا پیچھا کرے اور محاسبہ کرے اور پھر تو ہم کہیں کہ ہاں ہم کریں. یا کسی کو دیکھ کے تو سنت کی پیروی شروع کر دی، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں، تو وہاں جو دل میں آیا کیا. چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. جو لوگ پسند کرتے ہیں وہی ہم کو کرنا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایک طرف رہ گئی نا. پھر آپ کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں، کوئی استقامت نہیں، کوئی ایمان نہیں، پھر تو منافقت ہے. آپ صرف لوگوں کو خوش کرتے پھر رہے ہیں. تو اتباع اس صورت میں ہوتا ہے
جب دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور بغیر کسی انسان کے ڈر کے جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں اس کو ہر جگہ کرتے رہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک صفت بتائی جا رہی ہے، امی. امی کون؟ کہ جس کے پاس کسی اسکول، مدرسے، کالج وغیرہ کا علم نہ ہو، بس وہی علم ہو جو اس کی ماں نے اس کو دیا ہو، ماں کی گود سے جو لیا. اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جنہوں نے 40 سال تک کہیں سے کوئی تعلیم نہیں لی تھی. الذی، وہ نبی، یجدونہ، وہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گویاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سریانی نام المنحمنا تھا، جس کا معنی ہے محمد. انجیل میں آپ کو احمد کہا گیا، لیکن نصارہ نے اس انجیل کو ہی چھپا دیا. کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں اٹلی کے کتب خانے میں برناباس کی انجیل ملی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں. لیکن اگر آج کی تورات اور انجیل میں کلیئرلی وہ تمام عبارتیں نہیں بھی ملتی، تو قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ذکر فرمایا، لیکن لوگوں نے حسد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر آپ کا ذکر مبارک وہاں سے اور خصوصاً آپ کا نام ختم کر دیا. کچھ اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانے تک بھی لوگ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ کا ذکر تورات میں موجود ہے. مثلا حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا ہے، تورات پڑھ رہا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ اے شخص، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور ظہور کا بیان پاتا ہے؟ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط کہہ رہا ہے. تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے، انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں، اسے باپ کے حوالے نہ کریں. یعنی عین فوت ہونے سے پہلے وہ شخص مسلمان ہو کر فوت ہوا. تورات میں آپ کے بارے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو اشارات ملتے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ نام محمد بن عبداللہ، ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت طیبہ کی طرف ہوگی، ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے. اسی طرح محمد اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بےہودہ گو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. ولادت آپ کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی، ملک آپ کا شام ہوگا، اور امت آپ کی حمادین ہوگی، یعنی راحت و کلفت دونوں حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی. وہ ہر بلندی پہ چڑھتے وقت تکبیر کہے گا، وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھے گا تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھا کریں. وہ اپنے نچلے بدن پر تہمت کا استعمال کریں گے، اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک صاف رکھیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے. ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا. جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز با جماعت میں. رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے، یعنی راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے. بہرحال یہ کچھ علامات آپ کی ان کی کتابوں میں موجود تھی. اس کے علاوہ بہت سی اور ایسی کوٹیشنز ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف باتیں کچھ پتہ چلتی ہیں. مثلا کچھ ریفرنس آپ کو بتا دیتی ہوں. استثناء باب 18 آیت 15 تا 19، اسی طرح یوحنا باب 1 آیت 19 تا 21، یوحنا باب 14 آیت 15 تا 17 اور آیت 25 تا 30، یوحنا باب 15 آیت 25 اور 26، یوحنا باب 16 آیت 7 تا 15. یعنی یہ اب بھی اگر یہ عبارتیں آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارات ملیں گے، اگرچہ وہ بہت واضح نہیں ہیں لیکن موجود ہیں. ایک بات یہ دیکھیے کہ جب کوئی شخص کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے، کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے. انہوں نے اگر یہ نشانیاں مٹا دی اور ان کو نہیں مانا تو اپنا نقصان کیا، کسی اور کا تو کچھ نہیں بگڑا. تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی سچائی سے ضد اور ہٹ دھرمی کا نقصان انسان کو خود پہنچتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.